يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ لوگ جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی صف میں ہمیں شامل فرما کر انبیاء علیہ السلام کے وارث ہونے کا شرف بخشا۔ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہ نبوت کا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس نبوت کے سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا پیدا نہیں ہوگا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نبی نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں، نبی مان کر آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ لیکن قیامت تک آنے والے انسان تک اللہ رب العزت کا دین پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے ورثاء ہیں۔ ہماری آج کی نشست خالصتاً علماء کرام سے ہے۔ اگر اس میں کچھ اور لوگ بھی اپنے طور پر تشریف فرما ہوں تو الگ بات ہے، اصل گفتگو میری آج علماء کرام سے ہے، اور علماء کرام بھی وہ ہیں جو برطانیہ، انگلینڈ اور یورپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری آج کی نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں علماء کرام کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کروں اور اس کے بعد علماء کرام کی بات سنوں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام بھی آپ کے سامنے آئے اور آپ حضرات اس پر مشورہ بھی دیں، اور کوئی بات ایسی ہو جو قابل اصلاح ہو تو آپ اصلاح بھی فرمائیں تاکہ ہم مزید کام کو آگے لے جا سکیں۔ دیکھیں، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، اور نمبر 5 معاملات۔ ان میں اہم ترین چیز وہ عقائد ہیں، اعتقادات۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ عقائد اتنے اہم ہیں کہ اگر کسی شخص کے عقائد درست ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دیں اور پھر جنت میں بھیجیں، چاہیں تو کسی نبی، ولی، حافظ، عالم، شہید، نابالغ بچہ، کسی کی شفاعت سے آپ کرم فرمائیں اور اس کو جنت میں بھیج دیں اور عذاب سے بچا لیں، یا اللہ تعالیٰ چاہیں تو محض اپنے فضل و کرم سے کسی کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں بھیج دیں، لیکن جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے عقائد درست نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں، تمام نیک اعمال ہیں، تو خدا کی قسم یہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جنت بھی ہوا بھی نہیں اس کو ملے گی۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ عقائد کتنے اہم ہیں۔ لہٰذا ہم نے جہاں اعمال، اخلاق
اصلاح معاشرہ اور اصلاح معاملات پہ گفتگو کرنی ہے، ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ہم نے عقائد پر کام کرنا ہے اور ہم نے عقائد کو ترجیح دینی ہے۔ پھر بات عقائد کی ہے، بات عقیدہ کی نہیں ہے، یعنی ہم نے تمام عقائد پر کام کرنا ہے، خواہ وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ قیامت ہو، عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ عصمت انبیاء ہو، عقیدہ ثواب و عذاب قبر ہو، عقیدہ حیات النبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ہمارے عقائد و نظریات ہیں، ہم نے تمام عقائد کو لے کر چلنا ہے اور تمام عقائد پر کام کرنا ہے۔ ایک عالم ہے اور ایک غیر عالم ہے، دونوں میں کئی ایک فرق ہے۔ عقائد کے حوالے سے فرق یہ ہے کہ غیر عالم کے ذمے عقائد کو سیکھنا ہے، عقائد کو سمجھنا ہے، اور عالم کے ذمے عقائد کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، عقائد کو سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ پھر غیر عالم کے ذمے عقائد کو سمجھنا ہے، دلائل ضروری نہیں ہے، اور عالم کے ذمے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ اب عالم کو چاہیے کہ عقائد پر دلائل بھی دے، اور اگر کوئی اپنے عقیدے پر اشکال پیش کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دے، چونکہ عالم ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرما دیں کہ میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ علماء کا عقائد کو جاننا عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص مسجد کا امام ہے اور اس کی مسجد میں 1000 مقتدی ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اب اگر اس مسجد کے امام کا عقیدہ درست نہیں ہے تو ظاہر ہے 1000 مقتدی جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مقتدیوں میں سے 100 کا عقیدہ بھی فاسد ہے تو اس سے بقیہ 900 کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، بقیہ 900 کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کہ مقتدی اگر 100 ہوں اور ان کا عقیدہ فاسد ہو، اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا تنہا امام کا عقیدہ فاسد ہونا یہ نقصان دہ۔ اس لیے امام کے عقائد کا درست ہونا از حد ضروری ہے۔ اب ہمیں خود خیال کرنا چاہیے کہ عقائد اتنے اہم ہیں، لیکن اہم ہونے کے باوجود کیا عقائد پر کام کرنے کے لیے ہماری جماعت موجود ہے؟ عقائد پر کام کرنے کے لیے فرد موجود ہے؟ کیا عقائد پر دلائل دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ میرے سوچنے کی بات ہے۔ ظاہر ہے اعمال پر جماعتیں کام کر رہی ہیں، اخلاق پر جماعتیں کام کر رہی ہیں، خانقاہیں بھی کام کر رہی ہیں، مساجد میں بھی آواز لگائی جا رہی ہے، لیکن وہ عقائد جو دین کی بنیاد ہیں، جو دین کی بنیاد ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح ان ذا امر واحد بینہن فقد غوا، کہ اسلام کے تمام عقائد یہ کسی بھی انسان کے اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں سے ایک عقیدہ بھی فاسد ہوگا تو اسلام کی پوری بنیاد ہل جائے گی۔ علماء کرام اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں اور اہمیت کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ عقائد کی حیثیت پورے دین اسلام میں ایسے ہے جیسے کسی عمارت، بلڈنگ اور بنا کی میں حیثیت ایک زمین کی ہو۔ اگر زمین ہے تو اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی کریں گے، اگر زمین نہیں ہے تو اس کے اوپر کون سا مکان ہوگا، کون سی عمارت ہوگی؟ اور زمین کا ہونا کتنا ضروری ہے آپ اندازہ فرمائیں۔ ہاں جو اوپر کا مکان، اس میں کوئی کمرہ بیٹھے کا ہے، کوئی کمرہ رہنے کے لیے ہے، کوئی کمرہ کسی اور حیثیت کا ہے، کمروں میں حیثیت ہے کوئی جس طرح بھی ہے، لیکن بنیاد تو زمین ہے۔ اب بتائیں اگر زمین کچی ہو، اگر زمین خراب ہو، اگر زمین مضبوط نہ ہو، اس کے اوپر کون سی بنیاد بنے گی؟ تو عقائد کا سمجھنا، عقائد کا سمجھانا از حد ضروری ہے۔ میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ میں نے وقت زیادہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کھل کر بات کریں، آپ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے بات پوچھیں، اور اگر میری تحریک اور میرے کام پر کوئی اشکال ہے تو آپ اس کی اصلاح فرمائیں تاکہ ہم اپنے کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ اور میں ہی چاہتا ہوں کہ علماء کرام کے سامنے کام آئے، اور میں تو بہت آپ کے قریب بیٹھا ہوں، یعنی آپ انگلینڈ میں ہیں، میں استنبول میں، استنبول انگلینڈ کا کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں، آنا آسان ہے، جانا آسان ہے، رابطہ آسان ہے۔ خیر اب تو ویسے ہی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا اتنی سمٹ گئی ہے کہ دور رہ کر بھی بندے قریب ہوتے ہیں اور قریب رہ کر بھی بندے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، دونوں طرح آپ دیکھیں جس طرح سلسلہ آپ کے سامنے۔
تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو بہت اچھی طرح علماء کرام سے نشین فرما لیں کہ عقائد کے حوالے سے ہم نے بھرپور بحمد اللہ تعالیٰ ایک محنت کی ہے، اس پر کتب تیار کی ہیں، اس پر باقاعدہ رسائل تیار کیے ہیں، باقاعدہ ویڈیوز آڈیوز کے اندر کام کیا ہے، کورسز بنائے ہیں، تخصصات شروع کیا، اور بہت بڑی کھیپ بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تیار ہو کر آئی ہے، جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس کا انکار کرنا کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ جس تک یہ کام آیا ہے۔ اور پوری دنیا میں کام کرنے کے لیے ہم نے ای مرکز کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا بنایا ہے، اور ہمارا پلیٹ فارم کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ کام کرے، ہر شخص جیسے مناسب لگتا ہے اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنی خانقاہ میں، اپنے میڈیا میں، اپنے محلے میں، جیسے بھی چاہتا ہے اپنی ترتیب کے مطابق کام کرے۔ میں تو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم علماء کرام کو چاہیے کہ ہم عقائد کے عنوان پر کام کریں۔ مجھے بہت سے علماء کرام انگلینڈ کے، برطانیہ کے اور یورپ کے ملتے ہیں، اور اکثر ان میں سے بڑے حضرات کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے ہمارے اکابر سے کٹ رہی ہے، ہمارے اسلاف سے کٹ رہی ہے اور دائیں بائیں جا رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب ہم کھل کر اپنے عقائد پیش نہیں کریں گے اور باطل کی یلغار کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے نوجوان کٹیں گے، لیکن جب ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، مخالف کے دلائل کا جواب دیں گے، تو ہمارے علماء یا عوام ہمارے ساتھ رہے گی، کیوں کٹے گی ہم سے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں اور ہم عقائد کے اوپر کام کریں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ہم نے صرف عقائد پر کام کرنا ہے، صرف عقیدے پر نہیں کرنا، یعنی ہم نے عقائد پر کام کرنا ہے، عقیدے پر نہیں۔ ہمارے سارے عقائد مبارک کے سب پر ہم نے کام کرنا ہے، ہم کسی عقیدے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دیکھیں، جو دین دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو دین دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد اللہ کا دین ہے۔ بس جو دین دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو دین دشمن ہے وہ ہمارا دشمن۔ اب ظاہر ہے دوست اور دشمن چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، کسی گھر کو نقصان دینے والے بندے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات ہم دین کے بڑے دشمن کو دیکھتے ہیں اور دین کے چھوٹے دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اوقات گھر میں ایک چھوٹی سی ماچس وہ پورے گھر کو جلا کے رکھ دیتی ہے، ایک چھوٹا سا کوئلہ پورے گھر میں آگ لگا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے ان تمام عقائد پر کام کرنا ہے جو قطعی ہیں، اور ان عقائد پر بھی کام کرنا ہے جو ظنی ہے۔ ظاہر ہے عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ بھی ہیں، عقائد ظنیہ بھی ہیں۔ جو عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہو عقیدہ قطعی ہے، اور اس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو عقیدہ دلیل ظنی ثابت ہے وہ عقیدہ ظنیہ ہے، اس کی بنیاد پر سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی ہر عقیدے کے انکار کو اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ بعض عقائد ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ بندہ مسلمان ہوتا ہے اور انکار سے کافر ہوتا ہے، اور بعض عقائد ایسے ہیں کہ جس کے اقرار سے اہل سنت والجماعت بنتا ہے اور اس کے انکار سے اہل بدعت اور اہل ضلالت بنتا ہے۔ تو یہ تقسیم ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، اس میں کبھی بھی ہم غافل نہ ہوں۔ اور ایک بات اور ذہن نشین فرما دیں کہ ایک ہوتا ہے ضلالت اور ایک ہے ضرر، یعنی ایک یہ دیکھنا ہے کہ بندہ گمراہی میں کون بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور ایک یہ دیکھنا ہے کہ دین کو نقصان دینے میں چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے۔ ہم عام طور پر ضلالت کو مد نظر رکھتے ہیں، ضرر کو مد نظر نہیں رکھتے۔ یعنی ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے ضال اور مضل گمراہ کون ہے زیادہ، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دین کو نقصان پہنچانے میں ضار اور مضر یہ بڑا کون ہے۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، جبکہ اس طرف بھی توجہ کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یعنی جہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کے اعتبار سے ضال اور مضل کون ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دین کے اعتبار سے ضار اور مضر یہ بڑا کون ہے۔ ہم نے دونوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ہم نے دونوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو اور میں بات آرام سے سمجھا سکوں۔ بعض لوگ گمراہی کے اعتبار سے بہت آگے ہوتے ہیں لیکن دین کو نقصان کے اعتبار سے بہت نیچے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ گمراہی کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور دین کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہماری مسجد میں
ہمارے محلے میں ایک ایسا شخص ہے جو غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے۔ اب وہ غیر مسلم ایسا ہے کہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے مسجد میں بطور سوئیپر، گٹر صاف کرتا ہے، محلے کی صفائی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، باوجود اس کے کہ یہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اور ہماری مسجد کا سوئیپر ہے، ہماری مسجد کے بیت الخلاء صاف کرتا ہے، اب یہ کتنا بڑا گمراہ ہے۔ لیکن ہماری ہی مسجد میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پانچیں نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتا ہے، لیکن اس کی ہر وقت کی فکر کیا ہے کہ یہاں جو مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں فتنہ کیسے پھیلائے، اس میں شرارت کیسے پھیلائے۔ کبھی وہ شرارت پھیلائے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، کہ آپ رفع دین نہیں کرتے، حالانکہ رفع دین نہ کرنا سنت ہے۔ کبھی وہ شرارت پھیلائے گا کہ جی آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ آمین اونچی کیوں نہیں کہتے، حالانکہ آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔ کبھی وہ ہماری مسجد میں شرارت پھیلائے گا کسی اور عنوان پہ۔ اچھا، اور بعض لوگ کیسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن بعض بدعت کی بنیاد پر مسجد کے امام کو نکال دیتے ہیں، یعنی وہ مسجد کے امام سے لڑتے ہیں کہ آپ کا، یعنی وہ سمجھتے ہیں رسم ہے، سمجھتے ہیں بدعت ہے، لیکن وہ لوگ امام سے لڑائی لڑتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے۔ اب امام مسجد کبھی تقریر کرتا ہے ترک رفع دین پہ، کبھی وہ امام مسجد تقریر کرتا ہے آمین بسر پہ، کبھی وہ امام مسجد تقریر کرتا ہے کسی بدعت کے خلاف، کبھی وہ بیان کرتا ہے عقیدہ حیات النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا کوئی قبر میں سوال ہونا ہے۔ یہ بات آپ نے کون سی شروع کر دی ہے؟ آپ کسی کفر کے خلاف کام کرو، عیسائی کے خلاف کام کرو، تمہیں کفار کی فکر نہیں ہے، تم اپنوں کے خلاف لگے ہو۔ اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، ہماری مسجد کا سوئیپر، بیت الخلاء صاف کرنے والا وہ غیر مسلم ہے، لیکن ہماری مسجد کو نقصان نہیں دے رہا، ہماری مسجد کا اسے فائدہ ہو رہا ہے، نمازیوں کی راحت مل رہی ہے۔ اور یہ مسجد میں آنے والا بدعتی، یہ مسجد میں آنے والا بد عقیدہ، باوجود اس کے کہ مسلمان ہے لیکن ہماری پوری مسجد کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو عیسائی ہے، یہ غیر مسلم ہے، ضلالت میں یہ بہت آگے ہے، لیکن مسجد اور مسجد کے نمازیوں کو نقصان دینے میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہ جو دوسرا مسلمان ہے مسجد میں آ رہا ہے، یہ ضلالت اور گمراہی میں بہت چھوٹا ہے، لیکن نقصان دینے میں مسجد کو بہت آگے ہے۔ اب آپ بتائیں، یہاں آپ زال اور مضل کو دیکھیں گے یا زار اور مضر کو دیکھیں گے؟ تو جہاں زال اور مضل دیکھنا ضروری ہے، وہاں زار اور مضر بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دین کے لیے خطرناک کتنا ہے۔ بعض لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر غیر مسلم ایسا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ غیر مسلم ہیں لیکن دین کو نقصان نہیں دیتے، اور بعض لوگ مسلمان ہیں لیکن مسجد کے امام اور سب سے تباہی وہی اس کے خلاف لگے ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک عام سی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، ایک مسجد کے امام ہیں، وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، درس فقہ دیتے ہیں، درس عقائد دیتے ہیں، اور مسجد کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن اسی مسجد میں دو چار نمازی ایسے ہیں جو نماز کے بھی پابند ہیں، ان کے سر پہ امامہ بھی ہے، ان کا لباس بھی باظاہر سنت کے مطابق ہے، اور ان کی 24 گھنٹے کی محنت یہ کہ اس مسجد کے امام کو کیسے نکالے۔ اس امام کے پاس موٹر سائیکل کہاں سے آیا، اس کے امام کی گاڑی کہاں سے آئی ہے، یہ امام یہ کرتا ہے، امام وہ کرتا ہے، اس امام کے تعلقات بن کے سب، یعنی ان کی 24 گھنٹے کی محنت یہ ہے کہ اس مسجد کے امام کو یہاں سے کیسے نکالے۔ اگر وہ کسی پیر کے مرید ہیں تو ان کی جنگ ہے کہ یہ مسجد کا امام ہمارے پیر کا مرید کیوں نکالو۔ اگر ان کا تعلق کسی اصلاحی اور اخلاقی اور عمل والی جماعت سے ہے تو ان کی فکر ہے کہ ہمارا مسجد کا امام ہماری جماعت کے ساتھ کیوں، اس کو نکالو۔ اب ان کی فکر کیا ہے کہ مسجد کے امام کو نکالنا کیسے۔ مسجد کے امام پریشان ہو کر مسجد سے نکلے ہیں، نماز پڑھے گھر جا رہے ہیں، راستے میں ان کو ایسا بندہ ملتا ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور وہ بندہ، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ بندہ غلط کاموں کے اندر بھی مشغول ہے، سود تک استعمال کرتا ہے۔ وہ دیکھتے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آج آپ کا بہت پریشان نظر ہے۔ خیر، امام سے فرماتا ہے نہیں کوئی ایسی نہیں، پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح نا، مجھے لگ رہا ہے پریشان۔ امام سے فرماتا ہے نہیں، بس ایسی کوئی بات ہی چھوٹی موٹی ہوتی رہے۔ وہ پھر کہتا ہے نہیں حضرت آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے۔
امام صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ فلاں 4-5 بندے ہیں جو مجھے نا ٹکنے نہیں دیتے، ہر روز اعتراض، ہر روز مسئلہ، اور ان کی فکر ہے کہ اس مسجد سے امام کو نکالے کیسے۔ دیکھیں میں نے 15 سال سے کام کیا ہے، میں نے ماحول بنایا، میں نے بچے پڑھائے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے کتنا کام کیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے امام صاحب دیکھو میں نماز تو نہیں پڑھتا، مجھے اللہ معاف فرمائے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر اب کوئی بندہ آپ کے خلاف ایسی حرکت کرے اور مسجد سے نکالنے کی کوشش کرے تو آپ مجھے بتائیں، اگر یہ آپ کو تنخواہ نہ دیں تو آپ پریشان نہ ہوں، میرے ذمہ، اگر آپ کے گھر کا بل ہے تو میرے ذمہ، آپ کے مالی یا معاملات ہے تو میرے ذمہ، آپ ان سے تنخواہ لینا چھوڑ دیں، آپ کام کریں اور یہ وسائل میرے ذمہ، اور اگر کوئی آپ کو چھیڑے تو مجھے بتائیں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اب مجھے آپ فرمائیں کہ یہ مسجد کے امام کو اچھا کون سا بندہ لگے گا، یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتا ہے یا وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب دوسرا بندہ کہ مولانا صاحب دیکھیں وہ نمازی ہیں، آپ ان سے پیار کم کرتے ہیں اور یہ بے نماز سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ امام سے فرماتے ہیں یہاں مسئلہ نماز یا بے نماز کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود میری امامت اور مجھے مسجد سے نکالنے کے لیے ہے، اور وہ بیچارہ نماز تو نہیں پڑھتا لیکن میرا معاون کتنا ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، میرا تعاون کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کس کا خیال کریں گے، کہ جو گناہگار زیادہ ہے، یا یہ دیکھیں گے کہ امام صاحب کو نفع اور نقصان پہنچانے میں یہ بندہ کیا چاہیے، گناہگار زیادہ کون ہے اور نیک کون ہے، اور دیکھیں گے کہ امام اور مسجد کو نفع کون پہنچا رہا ہے، نقصان کون دے رہا ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں جہاں فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے ضلالت کو دیکھنا ضروری ہے، وہاں فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے ضرر اور نقصان پہنچانے کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک میں اور آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، علماء کرام ہیں آپ، کہ دیکھیں ہم نے دین کے ہر شعبے میں کام کرنا ہے، لیکن دین کے ہر شعبے میں کام کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہر بندے کے اندر اتنی صلاحیت، طاقت اور وسعت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم ایک شعبے میں کام کرتے ہوئے دین کے باقی شعبوں میں کام کرنے والوں کا تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کا ساتھ دیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین کے ایک شعبے میں کام کرتے ہوئے ہم دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں علماء کرام کو ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، علماء کرام کو ایک دوسرے کا رفیق بننا چاہیے، مددگار بننا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، فریق نہیں بننا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، ہم اپنے کام کرنے والے احباب کے لیے دعائیں کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ میں مزید علماء کرام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں جس عقیدہ اور جس مسئلہ پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی تحقیقات کو دیکھنے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں۔ آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے اکابر نے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نے ہماری کمیاں پوری فرما دی ہیں اور پیاسے بجھا دی ہیں، اور اس قدر تحقیقات فرمائی ہیں کہ مزید ہمیں دائیں بائیں آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک ہمارے اکابر نے کام فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اکابر باغ لگا کر گئے ہیں ہم اس باغ کی باغبانی کریں، ہم اس کو پانی دیں، ہم اس کو کھاد دیں، ہم اس باغ کو سنبھالیں، ہم مالی بن کر اس باغ کی حفاظت کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی میں علماء کرام سے آخر میں گزارش کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آج کی مجلس ہماری مشاورت کی ہو، سوالات کی ہو، میں آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ حضرات عقائد کے عنوان پر کام فرمانا چاہتے ہیں تو العقائد الاسلامیہ، جس کا اردو نام اسلامی عقائد، یہ میری کتاب ہے۔ کتاب العقائد نمبر 2 یہ میری کتاب ہے۔ العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اس کی شرح میں نے شرح العقیدۃ الحسنہ کے نام پہ لکھ دی ہے۔ العقیدۃ النسویہ علامہ نسوی کی اس کی شرح العقیدۃ النسویہ لکھ دی ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ اس کی شرح العقیدۃ الطحاویہ لکھ دی ہے، اور الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس کی شرح الفقہ الاکبر میں نے لکھ دی ہے۔ یہ 6 کتب عقائد پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ میری کتاب اصول عقائد آپ اس کو رکھ لیں اور مطالعہ فرما لیں، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں یہ اصول عقائد اور العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، شرح العقیدۃ الحسنہ، شرح العقیدۃ الطحاویہ اور شرح العقیدۃ النسویہ، شرح الفقہ الاکبر، یہ اگر آپ کے پاس موجود ہو انشاءاللہ عقائد کے معاملے میں آپ کو الجھن اور پریشانی نہیں ہوگی۔
اور انفرادی طور پر فردن فردن ایک عقیدے پر کئی ایک کتب الحمدللہ تحریر کر دی ہیں، فائلیں مکمل ہیں۔ آپ کو چاہیے توحید باری تعالیٰ، آپ کو چاہیے ختم نبوت، آپ کو چاہیے عصمت انبیاء، آپ کو چاہیے مقام صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ کو چاہیے مسئلہ توسل، آپ کو چاہیے ثواب و عذاب قبر، آپ کو گویا اسی طرح جو ہمارے دیگر مسائل ہیں اور جس سے اختلاف کرتے ہیں ہمارے ساتھ اہل بدعت اہل ضلالت، ان پر کام تقریباً مکمل ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات اس کو لیں اور آپ کام میں آگے بڑھیں۔ میں آخر میں گزارش کروں گا کہ عقائد کے معاملے میں بطور خاص آپ حضرات میں سے کوئی شخص بھی کام کرنا چاہے تو میرے مرکز کی، ہمارے اساتذہ کی ساری خدمات آپ کے لیے موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جس حد تک میرے بس میں ہے ہم انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ تعاون اور دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پورے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بات مختصر کی ہے اور کم کی ہے تاکہ آپ حضرات مجھے مشورہ دیں، کوئی قابل اصلاح بات سمجھے اصلاح فرمائیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ لیں تاکہ ہم اپنی بقیہ نشست سوال و جوابات کی رکھیں اور ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور بات سمجھے اور سمجھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام کی مقبول خدمت کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔